ایک سرسبز بادشاہی میں جہاں آسمان زمرد کی پہاڑیوں سے ملتا تھا، وہاں ایک خوبصورت شہزادی آریہ رہتی تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا، لیکن اس کا دل غم سے بھر گیا تھا۔ آریہ کو شاہی دربار سے زیادہ فطرت اور جانوروں کی دنیا سے محبت تھی۔ وہ اکثر باغات میں گھومتی تھی، پھولوں اور مخلوقات کے درمیان سکون پاتی تھی۔ ایک دن ایک پوشیدہ باغ کی تلاش کے دوران آریہ کا سامنا ایک قدیم عقل مند جادوگرنی سے ہوا جس کا نام صرفینہ تھا۔ جادوگر کے پاس جادوئی چمک اور آنکھیں تھیں جو صدیوں کی حکمت رکھتی تھیں۔ اس نے آریہ کی آنکھوں میں اداسی دیکھی اور اس کے قریب آئی۔ شہزادی آریہ، صرافینہ نرمی سے بولی، میں آپ کے اندر گہری خواہش محسوس کر رہی ہوں۔ آپ اپنی شاہی ذمہ داریوں کی حدود سے باہر کس چیز کے لیے تڑپتی ہیں؟ آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ آریہ نے ایک آہ بھر کر جواب دیا، میں جنگل کی مخلوقات کے درمیان آزادانہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اپنی شاہی زندگی کی رکاوٹوں کے بغیر قدرتی دنیا کو اپنانا چاہتی ہوں۔ جادوگرنی نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ مخلوقات کے درمیان رہنا ایک نیک خواہش ہے، لیکن یاد رکھیں جادو کی اپنی قیمتیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ فطرت کے ساتھ ایک بننے کے لیے اپنی انسانی شکل کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آریہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سر ہلایا۔ وہ اپنی حقیقی خواہش کو گلے لگانے کے لیے تیار تھی۔ صرافینہ نے اپنا عملہ اٹھایا اور ان کے ارد گرد کی ہوا جادوئی روشنی سے چمک اٹھی۔ ایک جادو کاسٹ کیا گیا تھا اور آریہ کو ایک تیز دھند کے کوکون میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ جب دھند صاف ہو گئی تو آریہ شہزادی کے طور پر نہیں بلکہ انتہائی متحرک رنگوں کے پروں کے ساتھ ایک شاندار مور کی طرح کھڑی تھی۔ وہ اپنی نئی شکل پر حیران رہ گئی، اپنے ارد گرد کی دنیا سے آزادی اور تعلق کا احساس محسوس کر رہی تھی جیسا کہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ گروہ جو کبھی دور کی پناہ گاہ تھا اب گھر جیسا محسوس ہوا۔ ایک مور کے طور پر آریہ نے جنگل میں خوبصورتی کے ساتھ گھومنا شروع کر دیا۔ اس کے چمکدار پنکھ سورج کی روشنی کو پکڑ رہے تھے اور ایک مسحور کن چمک ڈال رہے تھے۔ اس نے جانوروں اور پرندوں سے دوستی کی اور اس کی موجودگی نے جنگل میں ہم آہنگی کا ایک نیا احساس دیا۔ مخلوقات نے اسے اپنی ملکہ کے طور پر تعظیم کیا اور آریہ کو ان کی رہنمائی اور حفاظت کرنے میں خوشی محسوس ہوئی۔ سال گزرتے گئے اور بادشاہی کے لوگ اکثر پرسرار خوبصورت مور کے بارے میں بات کرتے تھے جو جادو کے جنگل میں رہتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ دیوتاؤں کی طرف سے بھیجی گئی ایک محافظ روح تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے یہ ان کی پیاری شہزادی تھی۔ اب دنیا کے ساتھ امن میں وہ ہمیشہ سے پیار کرتی تھی، لیکن شہزادی کو اپنی نئی شکل میں آ کر اس کے لیے انسانوں کی طرح خون خوار جانوروں کا مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک دن بہت سے شیروں اور بھیڑیوں نے اسے گھیر لیا۔ اس دوران جادوگرنی نے آ کر اس کی مدد کی اور اپنے جادو سے ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ اس نے جادوگرنی سے معافی مانگی اور اپنی اصل شکل اختیار کر کے اس کو بہترین طاقتیں ملیں۔ اس نے مخلوقات کی مدد کی۔ بے شک ہمارے رب نے ہمیں جیسا بنایا، اسی میں شکر گزار رہ کر اپنی طاقتوں کا اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔